اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، بنرد علی اعقابنا اور ہم الٹے پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، خواہ وہ زمین کے برابر صدقہ کریں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے تو ان سے صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی ہے شرک کی مذمت میں یا شرک کی تردید میں، اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دی ہے، بہت جگہ پہ دی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، سیدھا سا مطلب اس کا یہی ہے۔ لیکن شیطان گمراہ کرنے کے لیے دلائل تو بڑے مہیا کر دیتا ہے۔ جو آدمی شرک کرنے والا ہے، جس درجے کا بھی شرک وہ کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے دل میں شیطان یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ جس کے پاس تم جاتے ہو تمہیں نفع نقصان یہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی ہے آزمائش بہت بڑی کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، فائدے اللہ ہی پہنچاتے ہیں، انسان کی زندگی کے اسباب اللہ مہیا کرتے ہیں، اس کی خوراک، اس کا غلہ، اس کی دانہ پانی، اس کی قسمت میں جو کچھ مال دولت لکھا ہے سب کچھ اللہ ہی مہیا کرتے ہیں، نفع بھی اللہ دیتے ہیں، نقصان بھی اللہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو آدمی کسی درگاہ پہ جاتا ہے، خانگاہ پہ جاتا ہے، اس کے دل میں شیطان یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ تمہارا نفع نقصان جو ہے اسی سے وابستہ ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نفع نقصان عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ جو بت ہم بناتے ہیں یا جن کو تراشتے ہیں ہمارا نفع نقصان جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی جس بھی شرک میں مبتلا ہے، شیطان اسے دلائل مہیا کر دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ نہیں ہے تو واقعی گریٹ گاڈ تو اللہ ہی ہے، اصل نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہی اپنے کچھ بندوں کو یا کچھ ہستیوں کو یا جو مظاہر ہیں اللہ کے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ لوگوں کو نفع نقصان پہنچائیں، وہ بھی، اور وہ واسطہ بنتے ہیں نفع نقصان کا، اور اس کے لیے ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو عام آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن سنت سے واقف نہیں ہے، وہ تو بڑی جلدی گمراہ ہو جاتا ہے ان دلائل سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہ باتیں جا بجا ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ بات نکلوائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اب اس سے بڑی بات کسی مسلمان کے لیے تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی بات نکلوا دیں
لا املکو نہیں ہوں میں مالک، نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان کے معاملے میں بھی نفعا ولا ضرا، نفع نقصان کا مالک میں اپنی جان کے لیے بھی نہیں ہوں، تمہیں میں نفع نقصان کیسے پہنچاؤں؟ الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، اللہ کے امر سے اگر کسی کو نفع ملتا ہے میری وجہ سے تو وہ اللہ کے امر سے ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ معجزات گنوائے ہیں کہ تم بیمار کو تندرست کرتے ہو، ساتھ ہی فرمایا بے اذنی، میرے اذن سے ہوتا ہے، یہ میرے اذن کے بغیر نہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوائی کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر ممکن ہے یہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں اکٹھیاں کر لیتا، بڑے نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ بھی بے شمار نقصان پہنچے اپنی زندگی میں، اور اپنی ذات کے علاوہ صحابہ کرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بڑے تکلیفیں دی گئیں، رنج پہنچائے گئے، بڑے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن مکی زندگی تو ساری کی ساری اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ حضرت بلال کو سزائیں دی گئیں، حضرت خباب بن عرط کو آگ پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا گیا، آل یاسر کو سزائیں دی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفع نقصان کے مالک تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں نہ بچایا ان سزاؤں سے اور ان تکلیفوں سے اور ان دکھوں سے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے نقصان کے مالک تھے تو ان ظالموں کو، ان قریشی سرداروں کو جو سزائیں دینے والے تھے، نقصان کیوں نہ پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنی یہ بات واضح ہے کہ جو آدمی خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات نکلوا دی کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے، بعد میں سامری نے بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، تمہارا معبود تو یہ ہے، اور موسیٰ بھی بھول گیا کہ میرا معبود کون سا ہے۔ موسیٰ کو بھی چاہیے تھا کہ اسی کو الہ بناتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات پہ تبصرہ فرمایا ہے، افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان بیوقوفوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو بچڑا بنایا اس سامری نے نہ تو تمہاری کسی بات کا یہ جواب دیتا ہے، نہ ہی یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ جتنے بھی بت انسان پتھر کے تراشتا ہے ان سب کا یہی معاملہ ہے، نہ تو وہ کام کرتے ہیں کسی سے اور نہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، لیکن شیطان ایسا عقیدہ پکا کر دیتا ہے کہ انسان دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے، اور یہ بات نکلتی تبھی ہے جب اللہ اپنا فضل فرمائے اور اللہ رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ ایک ہندو نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ ہمارے فصل ایک سال بہت اچھی ہوئی اور بہت ہمیں فائدہ ہوا اپنی زراعت سے۔ میں نے سوچا کہ
اتنا فائدہ ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نے شکرانے کے طور پہ کہنے لگا کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنا جو بھی معبود ہے یا الہ ہے یا جو کچھ ہے اسے خوش کرنے کے لیے بہت ہی قیمتی سی مورتی لا کے اپنے گھر میں رکھوں گا۔ پہلے تو عام سی مورتیاں تھیں، میں نے سوچا کہ میں بڑی خوبصورت سی اور بڑی قیمتی مورتی لا کے اپنے گھر میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بازار میں گیا، جا کے بڑی اچھی مورتی خریدی میں نے، لیکن قدرتی طور پہ میرے دل میں یہ وہم سا پڑ گیا کہ اگر میں کسی مسجد کے آگے سے گزرا نہ تو یہ کہیں گر کے ٹوٹ نہ جائے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کب ہدایت دینا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں بس ایسے کھٹکا پڑا کہ کہیں مسجد کے آگے جا کے مجھ سے یہ گر نہ جائے۔ بڑا میں نے مضبوطی سے اس کو تھام لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، لیکن کہتا ہے کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ مجھے لاشعوری طور پہ میرے ہاتھوں سے وہ گر گئی اور ٹوٹ گئی، گر کے ٹوٹ گئی۔ جب وہ گر کے ٹوٹی میرے ہاتھوں سے تو پھر میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا یا دل میں سوچ پیدا ہوئی کہ یہ تو مورتی ہے جس کو ہم اپنا الہ کہتے ہیں یا اس کی ہم نظر نیاز دیتے ہیں، اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ گر کے ٹوٹ گئی ہے اور یہ تو اپنا آپ نہیں بچا سکی، تو یہ ہمارا فائدہ نقصان کیسے کرے، ہمارا فائدہ نقصان کی مالک یہ کیسے ہوگی۔ وہیں سے بات یہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے مطالعہ شروع کیا یا علماء سے مسئلہ پوچھا یا ڈسکس کیے اپنے خیالات اور اپنے جو ذہنوں میں الجھن وغیرہ تھی، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اسی بات سے۔ صحابہ میں سے بھی بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے واقعات ایسے ہیں۔ عمر بن جموع صحابی تھے اور بت انہوں نے رکھا ہوا تھا بڑا اچھا، بیٹے مسلمان ہو گئے اور عمر بن جموع کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح شوہر جو ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ کسی ایسی مسلحت اور حکمت کے ساتھ باپ سے بات کرنی چاہیے یا سمجھانی چاہیے کہ معاملہ بگڑے بھی نہ اور باپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ مشورہ کر کے ایک رات انہوں نے جو بت تھا اسے اٹھایا اور اس کو گلے میں رسی ڈال کے جہاں باہر کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں اس کو پھینک دیا۔ عمر بن جموع صبح کے وقت اٹھے، بت کو تلاش کرنے لگے، بت گھر میں کہیں نہ ملا، تو باہر ایسے گھومتے پھرتے چلے گیا کہ جا کے میں تلاش کروں، دیکھا کہ بت جو ہے وہ باہر کچرے میں پڑا ہے۔ بہت سخت ناراض ہوئے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے، اتنی سخت گناہ کیا ہے کس نے، اس سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ اس کو اٹھایا، وہاں سے گھر لائے اور اس کو نہلایا دھلایا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کو پھر وہیں اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور اسے کہا کہ دیکھو آئندہ اپنی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، بچوں نے پھر اس کو اٹھایا، اس کے گلے میں وہی رسی ڈالی اور اس کو پھر وہیں اور ہی کسی گڑھے میں گندی جگہ پہ جا کے ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی پھر ویسا ہی ہوا۔ عمر بن جموع اٹھے اور پھر انہوں نے دیکھا بالا اور تلاش کرتے کرتے باہر کہیں گڑھے میں جا دیکھا کہ الہ صاحب جو ہے ان کے گلے میں رسی پڑی ہے اور وہ گڑھے میں گرے ہوئے۔ پھر وہاں سے اٹھایا انہیں اس بت کو اور برا بلا کہتے کہتے گھر لے آئے، اس کو پھر نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، پھر اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ تیسرے دن بچوں نے اس کو پھر اٹھایا اور ساتھ اس کے گلے میں کتا باندھ دیا اور کتا باندھ کے پھر وہیں ڈال دیا گڑھے میں جا کے۔ تیسرے دن جب عمر بن جموع گئے اور تلاش کیا اور دیکھا اپنے الہ کی حالت کیا ہے کہ گلے میں کتا پڑا ہوا ہے اور اس طرح بے بس پڑا ہے، تو سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ہے کیا بات، آخر اتنے یہ ہم اس کی سیوا کرتے ہیں، اسے اپنا اپنی اسے حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، اس کی سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہے۔
جب یہ صورتحال ہوئی تو بچوں نے کہا کہ ابا جی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا حال ہے. کہنے لگے کہ اچھا میں مشورہ کروں گا اپنے الہ سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بات جو ہے وہ شرک والی دل سے نکلتی بڑی مشکل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو انسان سمجھ جاتا ہے. وہ اس کا بت سے مشورہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بت کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے اور پھر سوال کرتے بت سے، اور جو بھی بات اس بوڑھی عورت کی زبان سے نکلتی وہ یہ سمجھتے کہ یہ بت کی رضامندی سے بات ہو رہی ہے، اور بت یہی کچھ چاہتا ہے یا ہمارا معبود یہی چاہتا ہے جو یہ عورت کہہ رہی ہے. آخر جب یہ محسوس ہوا کہ یہ بت جو ہے یہ نہ تو خود بولتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اتنی اس کی توہین ہوئی ہے، اتنی مرتبہ اس کو میں نے لا کے نہلا دھلا کے اس کو یہاں رکھا ہے، لیکن پھر بھی بلکہ آخر تیسرا دن جو تھا اس میں عمر بن جموں نے اپنے بت کے گلے میں تلوار بھی لا کے لٹکا دی کہ اگر تو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہے تو یہ میں تلوار تمہیں دیتا ہوں، اس سے کم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. لیکن جب تیسرے دن بھی وہی معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیا. اب ہے تو یہ معاملہ بڑا سیدھا سا کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی زبان سے بھی باتیں نکلوائیں، اور پھر انبیاء کی زندگی کے سارے معاملات، ان کی سیرت جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انبیاء پہ مصائب و آلام آئے، تکلیفیں آئیں، لیکن وہ خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے الا یہ جب اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب ہمارا عذاب ان پہ آئے گا. اللہ نے جب پکڑا ہے، اللہ کی جب پکڑ آئی تو تب ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی نے خود فوراً بد دعا کی ہو کہ یا اللہ ابھی ان کو پکڑ لے اور فوراً ان پہ عذاب آ گیا. اس کی اللہ نے بار بار تردید فرمائی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اب قرآن مجید کے احکام اور آیتوں کے خلاف جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، خواہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوں، یا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوں، یا معین الدین چشتی کے بارے میں ہوں، معاملہ سارے کے سارے انسان ہیں انبیاء سے بہت ہی نیچے. انبیاء سے ان کا مرتبہ مقام جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. نبی کے مقابلے کی بات تو دور کی ہے، انبیاء کے مقابلے میں تو ان اولیاء کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مخلوق صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد بھی اور بڑے بڑے اللہ کے ولی اور محدثین اور فقہاء اور ائمہ اکرام اور علماء وہ موجود ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے یہ صوفیاء کا معاملہ آتا ہے، ان کا تو درجہ جو ہے وہ انبیاء کے مقابلے میں ہما شمار میں شمار نہیں ہوتا. اگر ان کے بارے میں یہ کوئی عقیدہ بنا لیتا ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ حاجت روا ہیں یا مشکل کشا ہیں یا کسی کی سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، تو پرلے درجے کی گمراہی ہے. قرآن ہی ہدایت ہے، اور جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے بالکل وہی سچ ہے. قرآن نے فرما دیا ہے کہ اے نبی یہ کہو لوگوں کو کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، خدا کہ تمہارا نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہو. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہی نقصان جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ ہی جسے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ نصیحت فرمائی تھی. فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں کل کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا اچھی طرح. وہ کلمات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام اور فرمان جو ہیں ان کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مطلب یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، اللہ کے احکام کو ضائع نہ کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری ہر جگہ حفاظت فرمائے گا. اور دوسری بات فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو
ساری دنیا بھی اگر کسی انسان کو کوئی نفع پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نفع پہنچانا چاہے. اور فرمایا کہ ساری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ پہنچانا چاہے. اور ساری دنیا میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے, سید علی حجویری بھی شامل ہے, معین الدین چشتی بھی شامل ہے, بری بھی شامل ہے, فلاں بھی شامل ہے, فلاں بھی شامل ہے. جب ساری دنیا فرما دیا کہ ساری دنیا زور لگا لے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں, جن اکٹھے ہو جائیں, فرشتے اکٹھے ہو جائیں, انسان اکٹھے ہو جائیں, جو نقصان اللہ پہنچانا چاہے گا صرف وہی نقصان ہوگا, ساری دنیا تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دوسرے دلائل دیے, یہاں توحید کی یہ دلیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو یہ تمہارے ذرہ برابر کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ, اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی تو کیا ہم ہدایت کو چھوڑ کے پھر دوبارہ گمراہی میں آ جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات شاہ فرمائی ہے کہ اس آدمی نے صحیح ایمان کا مزہ چکھا جس آدمی کے لیے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جتنا آگ میں جانا مشکل ہے. ایمان پہ پکا, یہ توحید جو ہے نا یہی اسلام ہے سارے کا سارا. عقیدہ توحید جو ہے اسے پکا کریں, جتنا بھی کھرا ہو سکتا ہے, جتنا بھی پکا ہو سکتا ہے, یہی اسلام ہے سارا. فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ ہمیں اللہ نے جب ہدایت دے دی, اللہ جب ہمیں توحید کی طرف لے آیا, اب یہ ممکن نہیں کہ ہم پلٹ کے دوبارہ شرک کی طرف واپس جائیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس کی, اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید اختیار کرنے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف پلٹتا ہے تو فرمایا کہ کلذی, اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے, استہوتہ الشیاطین, جس کو شیاطین نے بھٹکا دیا ہو, شیاطین نے اس کو گمراہ کر دیا ہو, فی الارض, زمین میں, صحرا میں, جنگل میں, حیران, اور وہ حیران اور پریشان ہے, راستہ مل نہیں رہا. بالکل یہ مشرک کی کیفیت یہی ہے. اچھا جی اس دربار سے فائدہ نہیں ہوا, فلاں دربار کی مٹی لائے کھاؤ. اچھا جی وہاں سے فائدہ نہیں ہوا, اب اسلام آباد میں بری صاحب کے وہاں جا کے مٹی کھاؤ گے. کبھی علی حجویری کے دربار پہ جا رہا ہے, کبھی فلاں دربار پہ جا رہا ہے کہ فلاں کی 11ویں کے نام کی دے رہا ہے, فلاں کی منت مان رہا ہے, فلاں کی منت مان رہا ہے. اگر کوئی ایک حاجت روا فی الواقعی ہوتا تو دربار ایک ہی ہوتا, دربار اتنے نہ ہوتے. یہ اتنے زیادہ ہزاروں اور لاکھوں جو دربار بنے ہوئے, یہی اس بات کی علامت ہے یہ سب جھوٹے ہیں, یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں. ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں سے حاجت پوری نہیں ہوتی اسے چھوڑ کے تیسری جگہ پہ جاتے ہیں, پھر چوتھی پہ جاتے ہیں, پھر 5ویں پہ جاتے ہیں, اور حاجت وہی پوری ہوتی ہے جو اللہ پوری کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حیران, کہ پریشان ہے, بھٹکا ہوا ہے, شیطانوں کے چنگل میں آ گیا ہے. حالانکہ پہلے توحید کے راستے پہ تھا, پہلے ایمان کے راستے پہ تھا, اس کے بعد لوگوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے, شیطانوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے مشرکوں کے چنگل میں آ گیا. اب مشرکوں کے چنگل میں آ گیا تو اب حیران پریشان ہے کہ کون سے راستے پہ جاؤں, فلاں درگاہ پہ جاؤں یا فلاں درگاہ پہ جاؤں, فلاں خانقاہ پہ جاؤں یا فلاں خانقاہ پہ جاؤں. ہزاروں خانقاہیں. فرمایا حیران ہے. آگے فرمایا کہ لہو اصحاب, اس کے باوجود کچھ اس کے ساتھی ہیں, یدعونہ,
جو اس کو بلا رہے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف. وہ جو پرانے ساتھی تھے ایمان والے توحید والے، وہ اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں الی الہدی اتنا، کہ آؤ بھائی ہدایت کا راستہ یہی ہے توحید والا. اگر اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، پرسکون رہنا ہے، تو سکون والا، طمانینت والا، اطمینان والا راستہ صرف توحید کا راستہ ہے. انسان کو سکون جو ہے وہ توحید میں ہے. شرک میں انسان کے لیے سکون نہیں ہے. شرک میں انسان کے لیے بھٹکنا ہی بھٹکنا لکھا ہے. یہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ واضح فرمائی کہ مشرک جو ہے وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا، طمانینت اس کو نصیب نہیں ہوتی. طمانینت کا، سکون کا راستہ جو ہے، اطمینان قلب کا راستہ، وہ صرف توحید کا راستہ ہے. وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی صحبت اور سوسائٹی بڑی دیکھ بھال کے اختیار کرنی چاہیے. صحبت اور دوستی جو ہے یہ بڑی دیکھ بھال کے کرنی چاہیے. جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ مثال یہ ہے کہ اس کے پہلے ساتھی جو تھے وہ تو ایمان والے تھے، توحید والے تھے. مشرکوں کے چنگل میں پھنس گیا، شیطان نے بھٹکا دیا اس کو. بھٹکانے کے بعد شیطانوں کے یا مشرکوں کے چنگل میں آ گیا. اب وہ حیران ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے کہ کون سا راستہ جاؤں، کس راستے پہ جاؤں، میں کس خانقاہ پہ جاؤں، کس دربار پہ جاؤں. اور جو اس کے پرانے ساتھی ہیں وہ اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے توحید کے راستے پہ واپس آ جاؤ. توحید کا راستہ ہی سکون قلب کا باعث ہے، اطمینان کا باعث یہی ایک راستہ ہے، اس پہ واپس پلٹ آؤ. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صحبت جو ہے، دوستی جو ہے، وہ بڑی دیکھ بھال کے کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیل ہی، آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جس دوست کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ویسے ہی اس کی سوچ بچار ہو جائے گی، ویسا ہی اس کا عقیدہ اور دین بن جائے گا. اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی تو انسان کو اچھی باتیں حاصل ہوں گی، ایمان والی باتیں حاصل ہوں گی. برے لوگوں کی صحبت ہوگی تو بری باتیں اور شرک کی باتیں انسان حاصل کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی. فرمایا کہ اگر تم لوگ کہیں عطار کی دکان کے جا کے بیٹھو گے تو اس سے تم عطر نہ بھی خریدو گے تو کم از کم وہاں سے تمہیں خوشبو عطر کی ہی آئے گی، اچھی خوشبو حاصل ہوگی. اور اگر تم کسی لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں کو آگ نہ بھی لگے گی، دھواں ضرور آئے گا. کتنی اچھی مثال ہے کہ انسان کو دوستی جو ہے اور صحبت جو ہے وہ بڑی دیکھ بھال کے کرنی چاہیے. ابو طالب مرنے لگے تو ساری زندگی اسی بات پہ پکے رہے، حتیٰ کہ مرنے تک پکے رہے کہ میرا بھتیجا جو باتیں کہتا ہے یہ باتیں بڑی سچی ہیں، میرا بھتیجا جھوٹ کبھی نہیں بولتا، جو بات یہ کہہ رہا ہے بالکل سچی ہے. لیکن جو مشرکین کی صحبت تھی یا مشرکین کا ساتھ، وہ ابو طالب نے مرتے دم تک چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ابو جہل بھی سامنے بیٹھا تھا، ابو لہب بھی بیٹھا تھا، دوسرے قریشی سردار بھی بیٹھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے کہتے رہے کہ ابو طالب میرے کان میں بات کہہ دو، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو. لیکن اس کے جو ساتھی تھے شیطان، وہ اس کو غیرت دلا رہے تھے کہ ابو طالب جاتے جاتے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا، ناک نہ لگوا دینی اپنے خاندان کی، کہیں لوگ یہ کہیں کہ مرتے ہوئے ڈر کے اس نے محمد کا دین قبول کر لیا. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ابو طالب کا بھی. فرمایا کہ اب ابو طالب اللہ کے قانون کے مطابق جائے گا تو جہنم میں ہی، لیکن جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ملے گا اسے، اور کم تر درجے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی،
جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کا پانی ابلتا ہے کھولتا ہے۔ اس لیے یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ مشرک آدمی جو ہے جو بھٹکا ہوا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لایا اور توحید کا راستہ اختیار کیا، شیطانوں نے اور مشرکوں نے اس کو گمراہ کر دیا اور وہ شرک کی طرف چلا گیا۔ شرک کی طرف جانے کے بعد اس کو سکون نصیب نہیں ہو رہا، بھٹک رہا ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے کہ کون سی خانقاہ پہ جاؤں، کون سے دربار پہ جاؤں، کہاں چڑھاوا چڑھاؤں، کس کے نام کی 11ویں 12ویں دوں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، حیران اور پریشان ہے، اور اس کے موحد لوگ اور جو دوست تھے ایمان والے وہ اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، ہدایت کا راستہ یہی ہے، لیکن اس کو پریشان ہے کہ میں اب کدھر جاؤں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بڑی صاف اور ستھری بات ہے۔ آج اتنی گمراہیوں کے وہ فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے سے پہلے ایسے ایسے فتنے آ جائیں گے، جھوٹ کو لوگ سچ بنا کے پیش کریں گے، سچ جو ہے وہ جھوٹ بن جائے گا، گمراہ لوگ جو ہیں وہ فتوے دینے شروع کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ٹی وی چینلوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح شرک پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف نہیں آ رہے، جبکہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان ھدی اللہ ھو الھدی، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کے قرآن کی طرف آئے، ہدایت اللہ کے قرآن سے ملے گی۔ قرآن کو کھولنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن پہ محنت کرنا، اس کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ یہ تکلیف گوارا کرتے ہیں ہم کہ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ یہدی من یرید، جو آدمی ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے، جو آدمی ہدایت کی تمنا رکھتا ہے، اللہ ہدایت صرف اس کو دیتے ہیں۔ اس قرآن کے علاوہ آپ جتنا مرضی کتابیں پڑھ لیں، جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں، فلاں کا لٹریچر بڑا اچھا ہے، فلاں کی کتابیں بڑی اچھی ہیں، فلاں بڑا اچھا رائٹر ہے، فلاں بڑا اچھا اس نے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب ہدایت کا معاملہ ہے تو ہدایت جو ہے جب تک انسان قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک نہیں پڑھے گا ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے زندگی کی، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے یا کافروں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے، ہدایت کا خواہش مند ہے، اسے قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ سے ہدایت لینی چاہیے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ، کہ ہم جھک جائیں، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے آگے جو سارے جہان والوں کا رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار کو۔ اس سے پہلے آیت کی ابتدا میں کیا بات کہی گئی تھی؟ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، تم ہمیں بلاتے ہو ان کی طرف جن کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان نہیں ہے۔ ہم تمہیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو سارے جہان والوں کا فائدہ کرنے والا ہے، سارے جہان والوں کا نفع جس کے ہاتھ میں ہے۔ ابتدا کی اس بات سے کہ تم ہمیں بلاتے ہو ان کی طرف جن کے ہاتھ میں نہ نفع نقصان ہے، ہم تمہیں اس ذات کی طرف بلاتے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری جہان کا نفع نقصان ہے۔ کیا تمہیں وہ کھلاتا نہیں ہے، تمہیں پلاتا نہیں ہے، تمہاری زندگی کے وسائل اس نے مہیا نہیں کیے، تمہیں زمین نہیں دی، تمہیں گھر نہیں دیا، تمہیں جسم نہیں دیا، سارے فائدے تو اس اللہ نے دیے ہیں،
جو رب العالمین ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں بلاتے ہیں اس ہستی کی طرف جس کے ہاتھ میں ساری جہان کا نفع نقصان ہے، اور تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف جس کے ہاتھ میں نہ ہمارا نفع ہے نہ نقصان ہے. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہماری دعوت کا دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ رب العالمین پہ ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد دوسری بات یہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد دوسری بات ہے کہ نماز کو قائم کرو. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین بات، سب سے اہم ترین مطالبہ یہی ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے. یہ معیار ہے انسان کے ایمان کا، انسان کے ایمان کا پیمانہ ہے، یہ میٹر ہے انسان کے ایمان کا. جو آدمی اپنی نماز میں پکا ہے اس کا ایمان پکا ہے، جو اپنی نمازوں میں کچا ہے اس کا ایمان کچا ہے. اور پھر اقیموں میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اقیموں نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے میں ایک بات تو یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. کوئی شرعی عذر ہو جائے تو پھر الگ ہے، اور شرعی عذر بھی اس معاملے میں بھی یہ مثال ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت لینے کے لیے آیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ آواز سنتا ہوں اذان کی. فرمایا کہ پھر مسجد میں آیا کر. اس سے بھی بڑا کوئی شرعی عذر ہو، نابینا ہونے سے بھی بڑا کوئی شرعی عذر ہو تو پھر رخصت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. ورنہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہی واجب ہے، اور اقیموں کا مطلب یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھے نماز کے معاملے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو میں کسی دوسرے آدمی کو اپنی جگہ پہ امام بناؤں اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں جو لوگ بلا عذر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کے گھروں کو جلا دوں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں پہ بے قصور عورتیں اور بچے بھی ہیں گھروں میں. اس سے انداز لگائیے کہ حکیموں کتنی اہم بات ہے. صرف نماز پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے. اور حکیموں میں دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے. جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے نماز. اور اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کے حساب جب ہوگا تو نمازوں کا شمار نہیں کیا جائے گا. انسان کے نیک اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا کہ اس نے 50 سال کی زندگی تھی اس کی، اور 1 سال کی نمازیں جو ہیں وہ اتنے لاکھ بنتی ہیں، اور 50 سال کی کتنے لاکھ بننی چاہیے کیلکولیٹ کیا جائے کہ اتنی نمازیں سے پڑھی یا نہیں پڑھی. ایسے نہیں ہوگا. نمازوں کی یا نیکیوں کی تعداد شمار نہیں ہوگی قیامت کے دن. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا جی، اچھا جی وہ 5 سال کی قضا رہ گئی، اب ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ لے، یہ اور یہ قضائی نماز قضا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ تو سارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں. حدیث بڑی واضح ہے، شمار نہیں کیا جائے گا نمازوں کو، نہ ہی کسی کے نیک اعمال کو شمار کیا جائے گا، شمار نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، جس آدمی کی نماز سنت کے مطابق پائی گئی وہ کامیاب ہو گیا. صالحات، جس کی نماز جو ہے وہ بالکل صحیح ہوئی، سنت کے مطابق ہوئی،
اس کی نماز شمار کی جائے گی. اگر 1,00,000 نمازیں ہیں اور اس میں سے اس کی 10 نمازیں سنت کے مطابق ہیں تو 1,00,000 نمازوں میں سے 10 شمار کر لی جائیں گی، باقی کینسل ہو جائیں گی. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. وَإِنْ فَسَدَتْ، فساد کا معنی بگاڑ، خراب. فرمایا کہ اگر وہ نمازیں پڑھی ہوئی نمازیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی بلکہ نمازیں تو پڑھی تھیں، فسادت، لیکن وہ خراب پڑھی تھی، سنت کے مطابق نہیں تھیں، بگڑی ہوئی نمازیں، فساد والی نمازیں. فَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ بگڑی ہوئی نمازیں تھی اس کی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو یہ آدمی ناکام ہوا، نامراد ہوا. حکیموں میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ نماز با جماعت پڑھیں گے تو حکیموں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق اطمینان والی نماز، سکون والی نماز، اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھیں گے تو قیامت کے دن شمار ہوگی. اگر ٹکرے لگائیں گے یا جس طرح مرغا جو ہے وہ چونچے مارتا ہے اس طرح کے سجدے ہوں گے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ فاسدات ہوگی، وہ بگڑی ہوئی نماز ہوگی، وہ شمار نہیں کی جائے گی. شمار صرف وہی نمازیں کی جائیں گی سالو حق جو صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے سنت کے مطابق ادا کی گئی ہوں گی. اور حکیموں میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں. اس کے آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوهُ ہو، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. نماز کا مطالبہ دوسرے نمبر پہ کیا توحید کے بعد، اور نماز کے مطالبے کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو. وَاتَّقُوهُ ہو، آگے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، مرنے والے ہو تم، مرنے کے بعد تمہیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اور یہ عقیدہ جو ہے اس کو بھی پکا کرو کہ الہ تحشرون، کہ بالآخر اللہ کے حضور اکٹھے ہونا ہے. اللہ کے حضور ہم نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. انسان کی ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے یا ساری زندگی کے لیے جو احکام ہیں وہ اس ایک مختصر سی آیت میں اللہ نے دے دیے. عقیدہ توحید اپنا ٹھیک کرو، اپنا ایمان ٹھیک کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی نماز قائم کرو، جماعت کے ساتھ پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو. اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو. اور چوتھی اس بات کو مت بھولو، اس بات سے غافل نہ ہونا کہ بالآخر میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جو آدمی زندگی کے اس اصول اور ضابطے کو یاد رکھے گا، اپنے دل میں یہ بات پکی بٹھا کے رکھے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آگے پھر یہ بات فرمائی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، خلق السماوات، جس نے آسمان بنائے، والارض، زمین بنائی، بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنائے ہیں. یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یا بلا سبب نہیں بنائے، انہیں بنانے کا مقصد ہے. اور صرف زمین آسمان ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری با مقصد ہیں. اللہ نے بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی. سبحانک، یا اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی چیز تو بے مقصد بنائے. دیکھیں نا، یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں میں سے بھی کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. کوئی چیز بلا ضرورت پیدا نہیں فرمائی.
اور انسان جو ہے یہ تو حاصل ہے ساری کائنات کا، اس اعتبار سے کہ کائنات میں جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت میں مامور ہیں۔ سورج بھی انسان کی خدمت پہ مامور ہے، چاند ستارے بھی انسان کی خدمت پہ مامور ہیں، حجر اور شجر بھی انسان کی خدمت پہ مامور ہیں، دریا اور سمندر انسان کی خدمت کر رہے ہیں، جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ زمین انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس کائنات میں وہ ساری کی ساری اس کا حاصل تو انسان ہے۔ جب باقی بے جان چیزیں اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا جو حاصل کائنات ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم کبھی ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ یہ پلٹ کے آنا جو ہے یہی تو مقصد ہے، الیہ تحشرون، یہی تو مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا۔ آج ہم نے تمہیں پیدا کیا، کل کو مرنے کے بعد تم ہمارے حضور حاضر ہوگے اور بتاؤ گے ہمیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ انسان کا رکھا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو زندگی دیتے ہیں، اور زندگی دینے کے بعد دوبارہ پلٹا دیتے ہیں بڑھاپے کی طرف، پھر موت آتی ہے، پھر اس کو اٹھانا ہے۔ فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں انسانوں کا کہ انسانوں میں سے کون ہے جو نیک ہے، کون ہے جو برا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے اس دنیا سے، اور کون اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے اس دنیا سے۔ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ ہم نے بے مقصد نہیں بنائے بلکہ حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، فرمایا کہ جس روز اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے لوگوں کو اٹھانا ہے، آج لوگوں کی حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنانے پڑیں گے، کوئی ڈیزائن نہیں بنانے پڑیں گے، اور کوئی انجینئر نہیں لانے پڑیں گے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگانی پڑیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو صرف ہمارا ایک فیصلہ جو ہے وہی حرف آخر ہوگا، اور اللہ کہیں گے کن، اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے فیکون، سارے کام ہو جائیں گے، ساری کی ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میرے لیے ساری اگلی اور پچھلی مخلوق کو پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک آدمی کو پیدا کرنا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو میں کون کہہ کے پیدا کر سکتا ہوں، اسی طرح ساری مخلوق کو کون کہہ کے ساری مخلوق کو پیدا کر لوں گا۔ اور یہی مطلب ہے جو اس سے پہلے ہم آج پڑھ چکے، ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اللہ بڑی جلدی حساب لے لیں گے۔ ایک کن کے لفظ سے ساری کی ساری مخلوق اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ ایک کن کے لفظ کے ساتھ سب کا حساب ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہے جی فلاں کی عمر جو ہے وہ تو 100 سال تھی، اچھا بھی اس کا کھاتا لاؤ، اس کا نامہ اعمال لاؤ، دیکھو کتنی نیکیاں ہیں، کتنی اس کی برائیاں ہیں، کون سی چھوٹی ہے، کون سی بڑی ہے، کون سی قبول ہے، کون سی نامقبول ہے، لمبا حساب، وہ تو سالوں لگ جائیں گے وہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ ایک کن کہنے سے 100 سال کی، 200 سال کی، 500 سال جتنی بھی لمبی عمر ہوگی، ایک کن کہنے سے سارے کا سارا حساب ہو جائے گا۔ یہ باتیں آج ہمارے لیے تعجب اور حیرانگی کا باعث ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو تعجب اور حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آج بھی تو اللہ تعالیٰ اربوں انسانوں کے معاملات اور کھربوں جانوروں کے، حیوانوں کے، درندوں کے سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نپٹا رہے ہیں، اور اللہ کو نہ بھول ہوتی ہے، نہ چوک ہوتی ہے،
نہ تاخیر ہوتی ہے نہ دیر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک کن کہنے سے سارے معاملات حل کر دیتے ہیں. اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لانا یہ فرض ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوسی کفر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کن جو ہے اس کا انکار پایا جاتا ہے اگر انسان اللہ سے مایوس ہو جائے. اگلی بات یہ فرمائی قولہ الحق. قولہ الحق، بات سچی صرف اللہ کی ہے. من اصدق من اللہ قیلا، بات کہنے میں سچی ذات صرف اللہ کی ہے. باقی جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی، نہ پہلے گزری ہوئی نہ آئندہ آنے والی. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کی بات میں غلطی نہ ہو. انسان ہے، انسانوں کی باتوں میں ہر وقت غلطی کا امکان ہے. بات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے سچی، جو کہ ہر طرح کی غلطی سے خامی سے پاک ہے، مبرہ ہے. اللہم انت الحق و قولک الحق و لقاؤک حق و نبیوں کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بتا دی کہ ان میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے. یہ سارے کا سارا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ، اور یہ سارے کا سارا یہ گواہی دینی واجب ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ سارے کا سارا سچ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے فرمایا، جتنا اللہ نے فرمایا، وہ سارے کا سارا برحق اور سچ. آگے فرمایا کہ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور، بادشاہی اسی کی کس دن؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی. اور اس سے پہلے بادشاہی تو آج بھی اللہ کی ہے اور اسی طرح ہی کی ہے جس طرح کی بادشاہی قیامت کے دن ہوگی. لیکن اس دنیا میں کچھ لوگوں کی آنکھوں پہ یہ پٹی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، یا وہ لوگوں کے حضرت صاحب کے پاس بہت کچھ ہے. آپ ذرا بیعت تو کر کے دیکھیں، آپ ذرا ان کے حلقے میں شامل تو ہوں. حضرت صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں جو دھوکہ پڑا ہوا ہے قیامت کے دن یہ پٹی اتر جائے. ہے تو اس دنیا میں بھی بادشاہی اللہ کی، اس دنیا میں بھی سارے بے اختیار ہیں. کوئی بادشاہ ہے وہ بھی بے اختیار ہے. سب سے بڑی سپر پاور جو وہ چاہتی ہے وہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ عزت چاہتی ہے، اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو سپر پاور چاہ رہی ہے وہ نہیں ہو رہا. بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ وہ ہے جس کے حکم سے کام ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے جو خود ذلیل ہو رہا ہے، جو خود ناکام اور نامراد ہو رہا ہے. وہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ آج بھی وہی ہے جس کے حکم سے ذلت اور رسوائی اور عزت ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اس دنیا میں بھی بیدک الخیر ہے. اس دنیا میں بھی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہے، نہ علی حجویری کے ہاتھ میں ہے. واللہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، سچی بات ایک ہی ہے، بیدک الخیر. یا اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں. یا اللہ تو نفع نقصان کا مالک ہے. یا اللہ تو ہی حاجت روا اور تو ہی مشکل کشا ہے. تیرے علاوہ سارے حاجت روا اور مشکل کشا یا اللہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں. خواہ لوگوں نے بنائے ہیں یا خود انہوں نے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں، لوگوں نے بنایا ہے تو لوگ جھوٹے ہیں. سچی بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، بیدک الخیر. یا اللہ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یا اللہ نفع نقصان تیرے ہاتھ میں ہے.
عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے اللہ عزت دیتا ہے وہی عزت حاصل کرتا ہے، جسے اللہ ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بڑائی نہیں ہے، کسی کی بزرگی نہیں ہے، کسی کا کوئی تقرب نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. سارے معاملات، سارے کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا بل الامر یومئذ للہ. یہ قیامت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا کہ قیامت کے دن بادشاہی میری ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے لوگوں کو یہ دھوکہ اور فریب لگا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی ہے کچھ، یا وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ کرنے والی پٹی ہے یہ قیامت کے دن اتر جائے گی. لہذا یہ بات فرمائی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے زیر روح جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے، سب پہ موت واقع ہو جائے گی، طویل مدت گزرے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ 40 مہینے ہیں، 40 سال ہے یا کتنی مدت ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ جب سارے زیر روح مر جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی زیر روح باقی نہیں رہے گا. شیطان بھی روح قبض کر لی جائے گی اس کی، اور اسرائیل علیہ السلام جو دوسروں کی روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دیں گے کہ تم اپنی روح میرے حوالے کر دو، ان کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کون ہے آج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ طویل عرصے تک انتظار کریں گے کہ کون ہے بادشاہ جو جواب دیتا ہے میری بات کا. یہ جو سٹار وٹار اور پھیتیاں ویتیاں لگی ہوئی ہیں یہ سارے ننگے انسان کھڑے ہوں گے اس دن، ننگے انسان. یہ 2 کپڑے جو ہیں یہ بھی اللہ اتار لیں گے، اور بڑا اچھا کیا اللہ نے. ایک دفعہ اللہ بتا دیں گے کہ جو تمہارے سٹار ہیں اور جو تمہاری آکڑ پھاکڑ ہے، تمہاری کرسیاں ہیں، صدارتیں ہیں، گورنریاں ہیں، یہ ساری کی ساری میں چھین لوں گا. بادشاہی صرف میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ 2 کپڑے جو تم نے پہنے یہ بھی اتروا کے تمہیں ننگا کر کے کھڑا کروں گا، اور دیکھوں گا کون اپنی اکڑ دکھاتا ہے اس دن، کون اپنی بادشاہی دکھاتا ہے اور کون اپنے تکبر اور کبریائی دکھاتا ہے. فرمایا اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے. فرمایا کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے اس بات کا. اللہ خود اس سوال کا جواب دیں گے. جواب یہ ہوگا للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی ایک اللہ کی ہے جو قہار ہے، اپنے قانون اور اپنے فیصلے نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے. اچھا یہی ہے اس دنیا میں بھی انسان اسی کو اپنا الہ بنا لے، جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہ قدرت میں سارے اختیار ہیں، اس دنیا میں بھی اسی کو اپنا الہ بنا کے رکھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. معاملات آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے آنکھوں پہ تھوڑی پٹی ڈالی ہوئی ہے، تھوڑی پٹی آنکھوں پہ ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے. جوانی حاصل کر کے کون اکڑتا ہے، 4 پیسے حاصل کر کے کون اکڑتا ہے، کرسی حاصل کر کے کون اکڑتا ہے، منصب اور عہدہ لے کے کون اکڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پٹی ڈالی ہوئی ہے. لیکن یہ پٹی بڑی جلدی اترنے والی ہے، اور شرافت کا، انسانیت کا اور ہدایت کا، فلاح کا راستہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں اس پٹی کو اتار دے. آگے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ،
وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی. اور یہ غیب اور حاضر کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ غیب اور حاضر کے لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کے لیے تو سب چیز حاضر ہے. جب کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. جب زمین کو پیدا کیا تب سے اب تک جو کچھ بھی ہے اللہ کے سامنے ہے. آسمانوں کا معاملہ ہے، کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. سب سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ غیب اور شہادت کا لفظ جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تمہاری آنکھوں کے سامنے چیز موجود ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ بڑی حکمت پہ مبنی ہیں. اللہ ایسے فیصلے نہیں کرتے. جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ بھی بڑی حکمت لیے ہوئے ہیں. جو اللہ فیصلے فرماتے ہیں وہ بھی بڑی حکمت والے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے خبیر ہے، پوری طرح آگاہ ہے سارے معاملات سے. بعض اوقات انسان کے لیے بعض معاملات کے فیصلے کرنے بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں. ملکوں کے معاملات جو ہیں ان کا تو معاملہ ہی بہت الگ ہے. آپ کے گھر میں 10 یا 12 افراد ہیں، بہویں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں. اب ان میں خدا نخواستہ کوئی کبھی گلہ پیدا ہو جائے، شکوہ پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے. ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کیا جائے، اس کی تکلیف کی تلافی کیسے ہو، اس کی تکلیف کی تلافی کیسے ہو، فلاں نے جو بات کہی ہے اس کا کیا حل ہو جائے، فلاں نے بات کی ہے. انسان کو 4 یا 5 یا 10 آدمیوں کا معاملہ طے کرنا پڑے تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو حل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے تو ساری دنیا کی جو مخلوق ہے، اگلی بھی اور پچھلی بھی، سب کے فیصلے فرمانے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، فوراً حل کر دوں گا. اس نے یہ ظلم کیا تھا، یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، وہ مظلوم ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے. فرمایا کہ ایک لمحے میں سارا حساب ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات سمجھانے کے لیے انبیاء کی مثالیں دی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور بڑا اچھا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا. وعظ و نصیحت بھی ہے، اور وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ واقعات اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں بڑے ہی پراثر انداز میں بیان فرمائے ہیں. اور سب سے پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے پور میں پیدا ہوئے، اور بت پرست قوم تھی ان کی، اور بت بھی اس کثرت کے ساتھ بنائے جاتے تھے کہ ہر شہر کا ایک بڑا بت الگ ہوتا تھا. چھوٹے بت جو ہے وہ تو ہر گھر کے اپنے اپنے الگ بت تھے، لیکن ہر شہر کا ایک بڑا بت ہوتا تھا. خاص طور پہ چاند دیوتا، سورج دیوتا اور ستارہ دیوتا، یہ جو دیوتے تھے ان کی کثرت کے ساتھ پوجا ہوتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین منصب پہ فائز تھا. جو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بلند ترین منصب ہو سکتا تھا وہ حاصل تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اس میں 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا. جب تارا چڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اور جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں تو اسے اپنا معبود نہیں بناؤں گا، یہ غروب ہو گیا. چاند چڑھا تو کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہو.
وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ تو غروب ہو گیا، میں تو اس کا اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر سورج طلوع ہوا اور اسے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، لیکن وہ جب غروب ہو گیا کہنے لگے یہ بھی غروب ہو گیا، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مفسرین نے تعویلیں کی ہیں کہ کیا یہ واقعہ جو ہے یہ قوم کو سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، قوم سامنے کھڑی ہے اور قوم جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو اپنا دیوتا سمجھتی ہے، اپنا معبود سمجھتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت کے طور پہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ جس طرح تم ستاروں کو رب کہتے ہو میں بھی ستاروں کے رب کہتا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ستارے غروب ہو گئے یا وہ ستارہ غروب ہو گیا تو قوم کے سامنے ہی اپنی یہ بات پیش کر دی کہ میں تو ایسے کو معبود بنانے والا نہیں ہوں۔ یعنی ایک دعوت کا ایک انداز تھا جو اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح چاند اور سورج کی بات، لیکن بعض علماء نے اس کو ویسے ہی لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذاتی معاملہ تھا، مشاہدہ کیا تارے کا اور پھر اس کو ناپسند کیا، پھر مشاہدہ چاند کا کیا، پھر سورج کا مشاہدہ کیا، یہ ذاتی مشاہدہ تھا اور ذاتی تحقیق تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ نمرود کے زمانے میں جس طرح فرعون کے زمانے میں یہ اس نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، اسی طرح نمرود کو بھی ایک خواب آیا اور جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری خواب کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری قوم میں بچے بیٹے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کو بچانے کی خاطر اس کے والدین جو تھے وہ اسے غار میں لے گئے ابراہیم علیہ السلام کو اور وہاں پہ پرورش کی۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر غار سے نکالا انہیں، اور جب غار سے نکالا تو پہلی مرتبہ تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مختلف انداز میں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن جو بات زیادہ دل کو اپیل کرتی ہے یا جو زیادہ معقول بات لگتی ہے وہ یہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا یہ، اور یہ بات ضروری نہیں کہ ایک بات انسان پہلے دیکھتا رہتا ہے، برسوں دیکھتا رہتا ہے لیکن انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ بعض اوقات اچانک توجہ جاتی ہے تو انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ اور یہ بات تو اکثر ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، اپنے دفتر جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں یا روٹین میں کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں اپنے دھیان سے، لیکن جب انسان کہے کہ فلاں راستے پہ فلاں آفس ہے یا فلاں جگہ ہے یا فلاں بات ہے تو انسان تعجب کرتا ہے فلاں راستے سے میں روزانہ گزرتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ نیوٹن نے ایک روز سیب کے درخت سے سیب جو ہے وہ گرتا نیچے گرتا دیکھا۔ اب اس کے بعد اس نے اس پہ غور و خوض کر کے کش شکل جو ہے اس کا پتہ چلایا کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا۔ اب جس وقت اس نے یہ تحقیق کی اس وقت وہ بچہ تو نہیں تھا، اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 40-50 سال کی تھی جب اس نے سیب گرتا نیچے دیکھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا۔ تحقیق سے اس نے نتیجہ نکالا کہ زمین میں کش شکل ہے جس کی وجہ سے نیچے گرا ہے یہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیوٹن نے اس سے پہلے کبھی سیب گرتا دیکھا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی پھل کئی دفعہ زمین پہ نیچے گرتا دیکھا اس نے، لیکن کبھی ذہن اس طرف گیا نہیں کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا۔ بالکل ایسے ہی روٹین میں انسان بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روٹین میں ساری زندگی ستاروں کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ کھولنا تھا، نبوت کا منصب عطا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو تجسس کرو، تحقیق کرو کہ تمہارا رب کون سا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ جو ہے وہ اس طرف گئی کہ میرا رب یا میرا الہ جو ہے وہ یہ ستارہ ہونا چاہیے یا چاند ہونا چاہیے یا سورج ہونا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس پہ رد عمل کیا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ جو جھگڑا ہوا، قوم کے ساتھ جو معاملات چلے، اس کی مثال دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے انبیاء کی مثالیں بھی دی ہیں۔ لیکن مطلوب کیا ہے؟ دو باتیں مطلوب ہیں۔ ایک بات تو یہ مطلوب ہے کہ توحید کا سبق جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور سارے انبیاء کی تعلیم میں توحید کا سبق موجود ہے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں جو توحید کی تعلیم لے کے آئے، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے توحید کی تعلیم لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو قوم نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، قوم بھی دشمن بن گئی، باپ بھی دشمن بن گیا، اور پھر اس دشمنی کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا بھی چاہا۔ بالکل وہی معاملہ جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہوا وہ عقیدہ توحید پہ ہی تھا، وہی توحید جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہی عقیدہ توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ جو معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، قوم نے جھگڑا کیا، قوم دشمن بن گئی، ماں باپ دشمن بن گئے، بالکل وہی معاملہ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنا شہر، اپنی برادری، اپنی قوم، وہی ساری کی ساری دشمن بن گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل کر کے قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کی ان کی قوم نے اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، توحید کو ٹھکرا دیا، اور پھر آخر میں ہلاک اور برباد ہوئے، بالکل ویسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے ہو، تو تمہارا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے یہ لکھا ہے کہ اس جملے کی وضاحت کریں، میرے والدین آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جہاں تک یہ کہنا ہے کہ میرے ماں باپ پر آپ پر قربان، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رشتہ انسان کے لیے کون سا ہے؟ ماں باپ کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سب سے زیادہ دنیا میں جو عزیز ترین چیز ہے وہ فلاں کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اور یہ الفاظ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی یہ الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو انسان ہماری سب چیز جو ہے، یہ والدین ہے یا دنیا کی اور بھی جتنی بھی متاع ہے، ساری کی ساری اس لائق ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت پہ، صحابہ کرام کی عزت پہ قربان کر دی جائے، اور یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ لفظ جو آپ نے لکھا ہے یا رسول اللہ کا، یہ قابل غور ہے کہ یا کا لفظ جو ہے اس سے تھوڑی سی الجھن اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ یا کا لفظ جو ہے یہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، یا کا لفظ جو ہے یہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا علی مدد کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح یا اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی بات پہ انسان اللہ کی مدد طلب کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ جو ہے نا یہ محل نظر ہے۔ لیکن اس میں انسان کے عقیدے کا بڑا تعلق ہے، انسان کا عقیدہ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حاجت روا نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں، اور ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتے یا ہمارے لیے استغفار نہیں کرتے۔ عقیدہ جو ہے یہ اہم بات ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے لیے صحت کی دعا کریں، اور ان کی گاڑی کا حادثہ ہوا ہے، ان کا نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نقصان پورا کرے، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات سہل اور آسان کرے۔ گھر جلانے والی حدیث عشاء کی نماز کے لیے مخصوص ہے یا باقی نمازوں کے لیے بھی ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو موجود ہے کہ منافقین پہ یہ بھاری ہوتی ہے، لیکن جہاں تک
اس بات کا تعلق ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے واللہ عالم بالصواب وہ عام ہے ہر نماز کے لیے، وہ صرف عشاء کی بات نہیں ہے. بمقام جالیات سیاح جدیدہ 14 مارچ کو 8واں سالانہ جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں پاک و ہند کے دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. درخواست ہے لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں. اس میں ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے 10 کے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور حشر کا میدان عرفات ہے یا شام میں ہے؟ حشر کا میدان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی ہے کہ شام کا علاقہ ہوگا. شیخ صاحب عاجزی اور انکساری کے معنی کیا ہے، تھوڑا سا سمجھا دیں. عاجزی اور انکساری یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جب احکام آ جائیں سامنے تو انسان ان کو فوراً قبول کرے. اور تکبر یہ عاجزی کے مقابلے کا لفظ ہے تکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہی تعریف فرمائی ہے. تکبر یہ ہے انسان حق بات ماننے سے انکار کرے، اور عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو انسان دل و جان سے اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. خانقاہی نظام کی شرعی حیثیت قرآن و سنت سے واضح کریں. کیا بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا بدعت ہے؟ انہیں منع کریں تو کہتے ہیں کہ بزرگ کی صحبت سے تربیت اور تزکیہ اور فیض ملتا ہے. یہ اصل میں لمبا موضوع ہے، لیکن اس کا جواب تو یہی ہے کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ دیکھیے میں نے پہلے بھی گزارش کی، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں نا ان کے لیے معیار حق ہمارے سامنے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ. آپ جس بات کا بھی فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے اسے صحابہ کرام کے زمانے پہ پیش کیجئے. اگر صحابہ کرام کے زمانے سے کوئی مثال مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو ٹھیک نہیں ہے. لہذا صحابہ کرام کے زمانے سے دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے میں یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی. میرے ناقص علم کے مطابق صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. یہ بات کی ایجاد ہے. اور بیعت کا جہاں تک معاملہ ہے اس معاملے میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ بیعت اگر کسی خاص معاملے میں امیر مراد ہے حکمران یا افواج کا سپہ سالار، اگر یہ بیعت لینا چاہیں کسی خاص معاملے پہ تو اس کی گنجائش ہے اور وہ درست ہے، وہ جائز ہے. جیسا کہ یہاں پہ جب بادشاہ بنتا ہے تبدیل ہوتا ہے تو بادشاہ نئے سرے سے سارے لوگوں سے بیعت لیتا ہے، یہ درست ہے. یا پھر سید اسماعیل شہید نے جہاد کے غرض پہ بیعت لی لوگوں سے اور وہ بھی درست تھی. ایک خاص مسئلے کے لیے جہاد کر کے اسلامی نظام کو نافذ کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اس کے لیے بیعت لی سید احمد شہید نے یا سید اسماعیل شہید نے. اس طرح خاص مقصد کے لیے، دین کے لیے بیعت لینا انشاءاللہ اس کی رخصت ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں کہ تزکیہ وغیرہ اور تصوف وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن اور حدیث پڑھیں، ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تقویٰ بھی حاصل ہوگا، تزکیہ بھی حاصل ہوگا. جیسے میں نے گزارش کی کہ ہدایت جس طرح کی بھی ہے، تعلیم تربیت ساری کی ساری یہ قرآن اور حدیث سے ملے گی. قرآن حدیث سے باہر ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا، تقویٰ بھی قرآن سے ہوگا، تربیت بھی قرآن سے ہوگی، احادیث سے ہوگی. لہذا اپنا وقت ضائع نہ کرے اس معاملے میں. یہاں بینک نقد رقم قرض دے رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں یہ قرض اسلامی ہے، شریعت کونسل نے منظور کیا ہے. اس کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہے؟ کیا قرض اتنا ہی جتنا وہ دیتے ہیں واپس بھی اتنا ہی لیتے ہیں یا اسے زائد لیتے ہیں؟ اس کی جب تک ٹرمز کنڈیشن واضح نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے انہیں.
اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان کے ان کے بھائی ہیں 3 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کاروبار میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ عدالت میں کسی خاتون نے ان پہ جھوٹا مقدمہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے اور معاملہ ان کے لیے سہل اور آسان کریں۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو اپنا بیٹا پہلے ہی دن دے دیتا ہے کیونکہ اس کی اولاد نہیں، تو یہ بیٹا چچی کو ماں سمجھتا ہے، کیا یہ میراث کا وارث اور چچا اور چچی کو اپنا ماں باپ بنا سکتا ہے جبکہ چچی نے دودھ نہیں پلایا ویسے ہی پالا ہے؟ اس صورت میں یہ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ رسم تھی پہلے بھی زمانہ جہالت میں، اور اس رسم کو باقاعدہ قرآن میں ختم کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے وہ حقوق قطعاً نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے ہیں، نہ ہی وہ وارث بنتا ہے نہ محرم بنتا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان سے معاملہ فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بچی نے قرآن بھی حفظ مکمل کر لیا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک جب آپ اولاد کی نیک تربیت کریں گے انشاءاللہ وہ اولاد کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔